سے آتی ہوئی کھڑکی کے پار بیڈ پر سوئے وجود پر پڑی سورج کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اس وجود نے روشنی سے اسمسا کر اپنا منہ کمفرٹر میں چھپا لیا۔ جب کچھ ہی دیر میں کچھ شور کی آواز سنتے اس نے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور ایک جان لیوا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ ہیزل گرین بڑی بڑی آنکھیں اور ہیرے جیسی چمک، سفید، صاف اور چکنا، بالکل ملائی کی طرح بنا لگتا تھا۔ تیکھی ناک، سرخ گال اور لمبی مڑی ہوئی پلکیں۔ وہ کچھ دیر اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور ٹائم پر نظر دوڑائی۔ ٹائم دیکھا تو 8:30 بج رہے تھے۔ یہ دیکھتی اس کی نیند بھگ سے اڑی اور وہ جلدی سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے واش روم میں چپاک سے بند ہو گئی۔ واش روم سے فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے اپنے لمبے لائٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا اور رستے میں ہی اس کا ہاتھ اٹک گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بالوں میں ہاتھ پھیر کے بالوں کو سیٹ کر لیتی ہیں اور ہمارے بال صبح اٹھتے ہی گھونسلے کا منظر پیش کرتے ہیں، اس نے جھلائی ہوئی آواز میں کہہ کر برش کو اٹھایا اور کنگھی کرنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری دیکھ رہی تھی۔ شارٹ فراک کے ساتھ جینز اور پونی ٹیل میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب وہ نیچے جانے کے لیے تیار تھی، اتنے میں بی اماں اسے آواز دیتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ اینی بیٹا، میں کب سے تمہیں جاگنے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن تم اٹھی ہی نہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی داخل ہوئیں۔ اور ہماری پیاری بی اماں، ہم بس آنے ہی والی تھے، اینی نے ان کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا اور دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئیں، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر بھرپور رونق لگی ہوئی تھی۔ یہ افندی ہاؤس کا منظر تھا جہاں کریم افندی اپنی زوجہ زرینہ افندی کے ساتھ رہتے تھے، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے عادل افندی ہیں جن کی شادی ان کی خالہ زاد راحت افندی سے ہوئی۔ ان کے بعد آتے ہیں عدیل افندی جن کی شادی راحت افندی کی چھوٹی بہن فرحت افندی سے ہوئی، اور سب سے آخر میں آتی ہیں لیلی افندی، سب سے بڑے عادل افندی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، سب سے بڑا ہادی، پھر ہدیہ اور ہانیہ، ان سے چھوٹے عدیل صاحب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، علی اور کبیر جڑواں، اس کے بعد ماہرہ اور اس سے چھوٹی مشال، سب سے آخر میں آتی ہے لیلی افندی، ان کی ایک ہی بیٹی ہے اینی۔ لیلی افندی نے اپنی مرضی سے یونیورسٹی کی لڑکی احمد شاہ سے میرج کی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے کافی عرصہ ناراض رہے۔ کیونکہ وہ گھر کی لاڈلی تھی اس لیے انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن لیلی کے سسرال میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ لیلی کے سسرال میں کافی لوگ لیلی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیلی کی ایک ہی بیٹی تھی اینی۔ شادی کے 9 سال بعد ایک سازش کے طور پر ایک کار حادثے میں لیلی کا انتقال ہو گیا اور خوش قسمتی سے اینی بچ گئی، جس کا اس کے ددیال والوں کو نہیں پتہ، اور اینی کے ننھیال والوں نے اینی کو چھپا کر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ اینی ہر سال اپنے ننھیال کا چکر لگاتی ہے۔ اس سال وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے اپنے ننھیال آ گئی ہے کیونکہ اس کے نانا کی طبیعت خراب ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اینی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور آتے ہی کریم صاحب کے گلے لگ گئی۔ آئے ہائے لڑکی، یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زرینہ بی نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں ہماری زہرہ جبیں، اینی نے زرینہ بی کا گال چومتے ہوئے کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اینی کو دیکھتے ہی ہادی کے ماتھے پر بل پڑے، اٹھ گئی نیند کی شدائی۔ علی نے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں جیسے تم تو سحری کے وقت اٹھتے ہو نا؟ اینی نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا، مجھے بھوکے مارنے کا ارادہ تھا آج تمہارا میس نے علی نے دہائی دیتے ہوئے کہا، تم تو ہو ہی صدا کے بھکڑ۔ اینی نے فوراً حساب بے باک کرتے ہوئے کہا، کیوں ماہرہ؟ بالکل صحیح کہا، ماہرہ نے فوراً جواب علی کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا، جس سے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا، دن کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ ایسے میں سفید سنگ مرمر کے پتھر سے بنی یہ قد اور حویلی شان سے جگمگا رہی تھی۔ اس حویلی کی ساخت کچھ اس طرح تھی، دائیں طرف کی دیواروں پر شیشے لگے ہوئے تھے، زمین پر مختلف قسم کے مہنگے پتھر آراستہ تھے۔ یوں کہا جائے کہ یہ حویلی کم اور سفید محل زیادہ لگتا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ سفید حویلی اپنے اندر ہزاروں راز دفن کیے ایک شان سے براجمان ہے۔ اونچے قداور مرکزی گیٹ پر 5-6 مسلح افراد کھڑے تھے۔ دفاتر ہارن کی آواز پر پھرتی سے گیٹ کھولے جانے لگے، دروازے کے دونوں پٹ کھلتے ہی ایک ہائی رولکس اندر داخل ہوئی۔ عقب کے کھلے حصے میں 4 مسلح افراد گاڑی کے رکتے ہی پھرتی سے نیچے اترے۔ گاڑی کا اگلا دروازہ کھلا اور ایک 28 سالہ شخص اپنا کوٹ درست کرتے باہر نکلا۔ گوری رنگت، پرکشش چہرہ، 2 انچ کی گھنی داڑھی، جدید طرز سے بنی ہوئی ہلکی مونچھیں جو اس پر بہت سوٹ کر رہی تھیں، براؤن بال، جدید طرز سے بنا ہوا ہیئر سٹائل اور پرکشش ڈمپل جو اس کو سب سے منفرد بناتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی کسی ہالی ووڈ کے ہیرو کا گمان ہوتا تھا۔ یہ کل کا
آیا بچہ ارمان شاہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ذرا پتہ تو لگاؤ بخش، یہ کس کے بلبوتے پر اتنی ہواؤں میں اڑ رہا ہے؟ اس کے سنہری ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا، اس کی بھاری آواز میں غصہ پنہاں تھا۔ لگتا ہے آج کی میٹنگ اچھی نہیں، بخش نے سوچا۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ سامنے کھڑی تیار ثانیہ، ریبہ اور علیشا پر پڑی۔ کہاں کی تیاری ہے گڑیا؟ اس نے ثانیہ کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آج ہماری یونیورسٹی میں فنکشن ہے اور ارم ہمیں چھوڑنے جا رہا ہے، ثانیہ نے سلیقے سے جواب دیا۔ اتنی دیر میں ارم سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا۔ واٹس اپ برو؟ ارم نے اسٹائل سے پوچھا۔ بہنوں کو دھیان سے چھوڑ کر اور آؤ ارمان، اس نے اس کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ اس کی بات سنتے ہی تینوں لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا بھائی میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں؟ ارم نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تو تم تھالی کے بینگن ہی نا؟ ریبہ نے چٹکلا چھوڑا اور پھر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور تم کیا ہو بھوتنی؟ ارم نے حساب برابر کیا۔ اس سے پہلے کہ جنگ کا آغاز شروع ہوتا ارمان نے ارم کو وارن کیا کہ جاؤ انہیں چھوڑ کر آؤ۔ ارم سنتی ہی ان تینوں کو چھوڑنے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی ارمان محمد شاہ اور روبینہ شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، محمد شاہ نے اخبار کو طے کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم دادی سائیں۔ وعلیکم السلام، روبینہ نے اس کے چہرے پر چومتے ہوئے کہا۔ کیسی رہی تمہاری آج کی میٹنگ؟ احمد شاہ نے پوچھتے ہوئے کہا۔ پروجیکٹ کا کیا بنا؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی پروجیکٹ ارمان شاہ کو نہ ملا ہو؟ یہ پروجیکٹ بھی مجھے ہی ملا، اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ شاباش میرے پوتے، اس کامیابی کی خوشی میں روبینہ بیگم ایک اچھے سے کھانے کا اہتمام کرواؤ۔ جی ضرور شاہ سائیں، روبینہ بیگم یہ کہتے ہی باہر کو لپکیں۔ کچھ دیر بعد اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں دیواروں پر چاروں طرف اس کی زندگی کی نوید تھی۔ ایک تصویر کو پکڑ کے اس نے غور سے دیکھا اور پھر اس کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں تم؟ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ مجھے پتہ ہے تم میرے آس پاس ہو، لیکن کہاں؟ سب سمجھتے ہیں تم مر گئی، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوا، کیونکہ میری دھڑکنیں ابھی تک چل رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم میرے آس پاس ہو، کیونکہ تم اس دل میں بستی ہو۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جو آسانی سے بھلایا جا سکے۔ تم میری ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت ہو، پھر کیوں ہمارے درمیان فاصلے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم اس آزمائش میں ضرور کامیاب ہوں گے، میں بہت جلد تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ وہ تصویر کو سینے سے لگاتے ہوئے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ وہ تھا شاہ حویلی کا منظر، جہاں محمد شاہ اپنی بیگم روبینہ شاہ کے ساتھ کروفر سے رہ رہے تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے ہیں سلطان شاہ، جن کی بیوی سلیمہ بیگم تھیں۔ اس سے چھوٹی مراد شاہ، جن کی بیوی سلمہ بیگم تھی۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے بلقیس شاہ کی، جن کی شادی ان کے تائزالہ سبحان سے ہوئی، اور آخر پہ آتے ہیں احمد شاہ، جن کی شادی لیلہ افندی سے ہوئی۔ سلطان شاہ کے 2 بچے تھے، ایک اویس اور اریبہ۔ مراد شاہ کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑا ارمان، پھر ارم اور پھر آتی ہے ثانیہ۔ بلقیس بیگم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے علیشا، اور احمد صاحب کی بھی ایک ہی بیٹی ہے عینشا۔ مسٹر ہینڈسم، آپ نے اپنی دوائیں لیں کہ نہیں؟ اینی نے کریم صاحب سے لاڈ سے پوچھا۔ ارے کہاں مجال ہے جو تمہیں دیکھے بغیر ان کا ایک لقمہ بھی اندر جائے؟ زرینہ افندی نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسٹر ہینڈسم، دیٹس ناٹ فیئر، اگر آپ نے دوائیوں کے معاملے میں اس طرح کا برتاؤ کیا تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ اینی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کریم صاحب نے دہلتے ہوئے کہا۔ تم آ گئی ہو، تمہارا انتظار تھا، اب کھاتا ہوں نا۔ کریم صاحب نے فوری طور پر عمل کیا، مبادا کہیں وہ سچ میں ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی پھرتی دیکھ کر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اس کا کہا کیسے ٹالتے ہیں، اس میں تو جان بستی تھی ان کی۔ ویری گڈ، اسی طرح ہمارا ہر کہا مانتے جائیں، اور کل سے ہم واک پر جایا کریں گے، کیونکہ اب صحت پر نو سمجھوتا ہے۔ اینی نے فٹافٹ اپنے اگلے لائے عمل سے انہیں آگاہ کیا۔ پھر دیکھیے گا پہلے کی طرح آپ کیسے جوان ہوتے ہو، کیونکہ جوانی پھر نہیں آنی۔ علی نے بیچ میں شوشہ چھوڑا اور یہ پڑا علی کو گردن پر تھپڑ دادی کی طرف سے۔ واللہ دادی، آپ نے تو میری گردن تن سے جدا کر دی۔ علی نے اپنی 2 نمبر ایکٹنگ چالو کی۔ ایک تو سارے ہی بے حیائیت میرے خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، دادی کو اس کی باتیں ایک آنکھ نہ بھائی۔